بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لانڈی شیرپا کالونی سے گرو ممبر آف دعوت حق محترم جناب باچا خان بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ فجر کی جماعت شروع ہونے کے بعد کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ پہلے فجر کی سنتیں ادا کرے یا جماعت میں شریک ہو، شرعی رہنمائی کر دے۔ میرے محترم بھائی، فجر کی سنتوں کی بڑی اہمیت ہے جس کا اندازہ دو احادیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی سنت کو نہ چھوڑو اگرچہ کہ تمہیں گھوڑے ہی رون ڈالیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ فجر کی جماعت کی اقامت ہونے کے بعد، فجر کی جماعت شروع ہونے کے بعد بھی فجر کی 2 سنت ادا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے دیگر متعدد صحابہ کرام سے بھی یہ عمل ثابت ہے، اور صحابہ کرام کا عمل حضور علیہ السلام کے فرمان و اعمال کی تشریح کا درجہ رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص فجر کی جماعت کے دوران مسجد میں داخل ہوا اور اگر اسے امید ہے کہ وہ سنتیں پڑھ کر امام کے ساتھ قاعدہ اخیرہ اتحیات میں شامل ہو جائے گا تو اسے چاہیے کہ جماعت کی جگہ سے ہٹ کر کسی ستون کے پیچھے یا مسجد کے برآمدے میں یا مسجد کے صحن میں فجر کی سنتیں ادا کرے اور پھر امام کے ساتھ اتحیات میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر اسے اندیشہ ہو کہ اگر میں پہلے سنتیں ادا کروں گا تو جماعت مکمل طور پر نکل جائے گی، حتیٰ کہ اتحیات بھی نہیں ملے گی، تو اسے چاہیے کہ جماعت میں شامل ہو جائے اور فجر کی سنتیں سورج نکلنے کے جو 20 منٹ بعد کا وقت ہے اس کے بعد ادا کرے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ حنفی کا مسلک ہے۔ اب بصورت مسئلہ جماعت کے وقت مسجد میں داخل ہونے والے شخص کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میں سنت ادا کر کے جماعت کے اتحیات میں شامل ہو جاؤں گا تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے فجر کی سنت ادا کر کے جماعت میں شامل ہو۔ لیکن اگر اس کے برعکس وہ سمجھتا ہے کہ سنت ادا کرنے سے پوری جماعت نکل جائے گی تو پھر سنت چھوڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے اور سورج نکلنے کے تقریباً 20 منٹ بعد فجر کی سنت ادا کرے۔ اس مسئلے کی تفصیل دیکھنی ہو تو فتاوی شامی بہار شریعت میں دیکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ میں نے اپنی ناقص علم کے مطابق بتا دیا، باقی اس کی حقیقت کیا وہ میرا اللہ جانتا، باقی واللہ اعلم۔